سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب جو ہے، اس میں جس واقعے کی طرف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے، داتا صاحب نے وہ واقعہ اور وہ روایت نقل کی ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی کتاب الجامع البیان المعروف تفسیر طبری۔ یہ تفسیر طبری ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ اپنی طرف سے نقل کیا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو روایت کرنا، روایت نہیں بلکہ اپنا موقف، اپنا تبصرہ اور اپنا رزلٹ اور نتیجہ اس کے شروع میں لکھ کے پھر آگے روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ان زینب بنت جحش فیما ذکر رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یہ طبری کا لفظ ہے، فَأَعْجَبَتْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اچھی لگی، وَهِيَ فِي حِبَالِ مَوْلَاهُ، اور اس وقت وہ نبی علیہ السلام کے غلام کے نکاح میں تھی، حضرت زید کے نکاح میں، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِ زید كَرَاهَتُهَا، تو اس وجہ سے حضرت زید کے دل میں حضرت زینب کی ناپسندیدگی ڈال دی گئی، لما علم اللہ مما وقع فی نفس نبی ما وقع، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت جل شانہ جانتا تھا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا واقع ہوا۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، جو کہ وہ امام ہیں جن کے بارے میں یہ مرزا کے بابا جان حافظ زبیر علی زئی نے اپنی کتاب فتاوی علمیہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 423 پر لکھا ہے کہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری اہل سنت کے بہت بڑے امام، محمد بن جریر بن یزید ابو جعفر طبری یہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے۔ یہ جو امام طبری اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے، ان کی کتاب سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں واقعے کی طرف صرف اشارہ کیا ہے۔ اب داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب تو گستاخیوں سے اب تمہارے بقول بھر گئی، تو ابن جریر طبری وہ تمہارے باب زبیر زئی کے نزدیک اہل سنت کے بڑے اماموں میں شمار ہو رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر داتا صاحب نے جو واقعہ اشارہ کیا وہ تو پیچھے رہ گیا، اس سے بڑھ کر ایک واقعہ جو کہ اس کتاب میں مذکور ہے جو تمہارے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہے، یہ صحیح مسلم 3407 اور 3408 دو روایتیں صحیح مسلم میں، اور یہی روایت مسند احمد ابن حنبل میں 14128 نمبر روایت ہے، اور اس میں لفظ یہ ہیں، بلکہ پہلے اس کا باب صحیح مسلم میں جو چیپٹر ہے اس کا عنوان یہ ہے باب ندب من رآ امراتن فوقت فی نفسہ، باب اس بیان میں کہ جس نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ عورت اس کے دل میں اس کو اچھی لگی، الی ان یاتی امراتہ اور جاریتہ، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے پاس جائے، پس وہ اس کے ساتھ اب صحبت کرے۔ اس بات کے بیان میں یہ عنوان قائم کیا ہے، یہ چیپٹر قائم کیا، اور اس کے تحت یہ روایت لے کے آئے 3407 نمبر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ امراتن، یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فاتا امراتہ زینب، تو اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور وہ اس وقت چمڑا رنگ رہی تھی، فقضى حاجتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت ان سے پوری فرمائی، ثم خرج الی صحابہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحاب کی طرف چلے گئے، فقال، اور آپ نے فرمایا ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان، کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، وتدبر فی صورت الشیطان فاذا ابصر احدکم امرأۃ، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو باہر دیکھے، فلیأتی اہلہ، تو اپنی بیوی کے پاس آئے، فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، تو وہ جو بیوی سے مجامت ہے وہ اس کے دل سے آنے والے خیال کو ختم کر دے گا، آنے والے خیال کو رد کر دے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، اور جو مسند احمد ابن حنبل میں 14128 نمبر جو روایت ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ امراتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت پر نظر پڑ گئی، فاعجبتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل ہے اور یہ صحیح مسلم ہے،
یہ دونوں میں اور درجن کتابوں میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب میں وہ واقعہ جو بھی پردہ فرض ہونے سے پہلے کا تھا، کسی اجنبی یا عورت کو دیکھنا بھی منع بھی نہیں ہوا تھا، وہ واقعہ داتا صاحب اس کی طرف صرف اشارہ کریں، وہ توہین رسالت، وہ اللہ کے رسول کی گستاخی بن گیا مرزا جیلمی کے نزدیک۔ اور جو صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، یہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عورت پر نظر پڑی اور آپ علیہ السلام کو وہ عورت اچھی لگی اور آپ نے گھر آ کے اپنی بیوی سے صحبت فرمائی، اور اب باہر آ کے صحابہ کرام کو فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، تو تمہیں باہر کوئی عورت اچھی لگے تو تم بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کرو، جو دل میں تمہارے خیال آیا ہے وہ نکل جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں اور مسند احمد بن حنبل میں، اور اس کے علاوہ دیگر کئی سنن دارمی میں، شعب الایمان میں، سنن کبری بیہقی میں، مسند ابی عوانہ میں اور معجم الکبیر طبرانی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ توہین رسالت سے خالی اور وہ واقعہ جو ابن جریر طبری کی کتاب تفسیر طبری میں ہے، اس کو اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں صرف اشارہ کریں، وہ توہین رسالت بن جائے۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے، ان دونوں واقعات میں فرق یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف اشارہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا اور امام ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تفسیر طبری میں اس کو نقل کیا، یہ پردہ فرض ہونے کے پہلے کا بھی ہے، اور یہ واقعہ جو مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں یہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا ہے۔ اس میں ایک فرق یہ بھی ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت کسی اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا منع اور ناجائز بھی نہیں تھا، اور ساتھ ایک یہ بھی بات ہے، صحیح بخاری میں 2048 اور 3780 نمبر حدیث موجود ہے کہ کسی کے نکاح میں ہونے والی عورت جو ہے، کسی کے نکاح میں عورت موجود ہے، اور وہ بندہ اگر چاہے کہ کوئی بندہ اس کی بیوی کو پسند کر لے تو وہ اپنے نکاح سے اس کا نکالنا یہ ناجائز بھی نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے 2048 نمبر حدیث کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی نبی کریم علیہ السلام نے مواخات قائم فرما دی۔ حضرت سعد بن ربیع کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میری دونوں بیویوں میں سے وانظر ای زوجتیہ، میری دونوں بیویوں میں سے دونوں کو دیکھ لو، دونوں میں سے جو بھی تمہیں پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ یہ کب؟ جبکہ وہ ابھی ان کے نکاح میں بیویاں موجود ہیں، نکاح میں بیویاں ہونے کے باوجود کہا گیا کہ تم ان کو دیکھ لو، ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائیں تو میں اس میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا، اور وہ تمہارے ادھر گزرنے کے بعد تمہارے نکاح میں آ جائے گی۔ اسی بنیاد پر علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں وَقَدْ كَانَ النُّزُولُ عَنِ الزَّوْجَةِ فِي صَدْرِ الْحِجْرَةِ جَارِيًا بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ حَرْج۔ وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے شروع اور آغاز میں کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہونے والی بیوی اس کو اس کے نکاح سے نکلوانا اور اپنے نکاح میں لے آنا، یہ بغیر حرج کے جاری تھا، بغیر حرج کے، یعنی یہ شروع میں پردہ فرض ہونے سے پہلے حالات اس طرح کے تھے اور شرعی مسائل اس طرح کے تھے۔ جو اس واقعے کی طرف داتا صاحب نے اشارہ کیا یہ اس وقت کا ہے، اور جو صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں ہے یہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا ہے۔ داتا صاحب جس طرح اشارہ کریں وہ توہین ہے، اور یہ توہین سے خالی کیسے ہو جائیں گے؟ تو اب یہ جو کتابیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری، یہ کتابیں مرزا نے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، اور کہتا ہے جی کہ یہ بزرگ ہیں اور بزرگ کتابوں والے ہیں، تو سب سے پہلے مرزا کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہاں یہ بات میں کہہ دوں، یہ اب بہانے مارے گا، کہے گا جی دیکھیں ان بزرگوں کے اوپر تو